السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں۔ یہ واقعہ شام کے شہر دمشق میں ہوا۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلے یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں اس کا والد انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑتا رہا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کامتی رہی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بستر پر لیٹی لڑکی جنت کی حوروں کی سردار دیکھی۔ وہ ہیٹر لیتے ہیں فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں تھا لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کی بے ہوشی کے عالم میں پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ گھر کو پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا جو پوری رات اس کے شہر کو ہر کونے میں سے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو تمام واقعہ من سنا دیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصہ میں میری آنکھ لگی کیا ہوا میرے ساتھ، کیا کیا گیا میرے ساتھ، کچھ نہیں جانتی۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اسے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ ہسپتال میں جب اس کی تلاش میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اس کی حالت میں پایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ جب باپ نے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے جواب دیا کہ جب ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے سچ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ بولا کہ کل رات ایک لڑکی باہر سے بستے ہوئے میرے پاس پناہ لینے آئی تھی تو میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ دی، مگر شیطان مجھے پھسلانے لگا تو اسے کمرے میں ہیٹر لینے کی بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، مگر شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیال میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا میں اپنی انگلیاں آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ باپ یہ سب سن کر بہت حیران ہوا، بلند آواز میں چلایا، آؤ لوگو، میں گواہ ہوں کہ اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی غلط تعلقات قائم رکھتے ہیں، اس غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو اپنے اس فعل کو چھپانے کی بے پناہ کوششیں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہی فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب و دبدبہ اور سزا کا ڈر بٹھایا ہے۔ اسی لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے والدین بھی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی اور ان کی اولاد نے بھی ہمیشہ خود کو برائیوں سے باز رکھا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر سنایا گیا قصہ سبق آموز لگا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ میں دل کی گہرائیوں